آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا، اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ سائنس کا سہارا لیں۔ مثلا میں آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، انٹروپی فزکس کی لینگویج میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، ڈس آرڈر کو انٹروپی کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس یہ ہے کہ انٹروپی یا تو کانسٹنٹ رہے گی یا انکریز کرے گی، ڈس آرڈر کبھی کم نہیں ہو سکتا تا وقت دے کہ کوئی ایکسٹرنل پاور انٹروین نہ کرے۔ یہ ایک اسٹیبلش لا ہے اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے۔ اگر میں آپ کے اس گلاس کے اندر بلو، گرین اور یلو کلر کے بالز کی لیئرز لگاؤں اور میں اسے ہلا دوں تو اب اس کی پروبیبلٹی 0 ہے کہ دوبارہ وہ لیئرز اس طرح مینج ہو جائیں، اس وقت تک کہ میں ہاتھ کے ذریعے خود نہ رکھوں، انٹرویون نہ کروں۔ یہ اس کی انٹروپی بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ تو سرکار یہ بگ بینگ کون سا ڈس آرڈر ہے کہ اس کے بعد 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات زمین پہ آباد ہو گئی ہیں، اتنی ہارمونی کے ساتھ چیزیں ایلپٹیکل آربٹس کے اندر گھوم رہی ہیں، یہ کسی کے انٹروین کرنے سے ہوا ہے نا۔ ادروائز دھماکہ تو ڈس آرڈر لاتا ہے۔ یہ کون سا دھماکہ ہے جس نے اتنا بڑا آرڈر کریٹ کیا ہے؟ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس۔ پھر اس نے ایک اور بات کی تھی کہ جی جو فریڈ ہائل نے کہا تھا نا کہ جس طرح کوئی ہوائی جھکڑ ایک کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر ملبے کو بوئنگ 747 نہیں بنا سکتا نا، اس طرح انسان بھی نہیں بن سکتا بغیر کسی کریٹر کے، یہ زیادہ کمپلیکس ہے۔ تو اس پہ رچرڈ ڈاکنز نے ایک باب باندھا تھا دا گاڈ ڈیلوژن میں، دا الٹیمیٹ بوئنگ 747۔ اس نے کہا گاڈ الٹیمیٹ بوئنگ 747 ہے۔ اگر انسان اتنا کمپلیکس خدا کے بنائے بغیر نہیں بن سکتا تو خدا کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے۔ تو اس کو پھر میں نے میتھمیٹیکل جواب دینا تھا نا کہ میں نے مان لیا کہ خدا کا بھی کوئی کریٹر ہے، تو پھر وہ کریٹر تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے، اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے، پھر اس کا بھی کوئی کریٹر، اور یہ انفینٹ پرابلم ہے۔ میتھمیٹیکلی یہ ایکویشن اس وقت تک اینڈ نہیں ہوگی جب تک آپ یہ مان نہ لیں کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو۔ تو وہی تو ہے لم یلد ولم یولد۔ اور یہ ہم نے کیوں ماننا ہے کہ دوسری طرف میں ایگزسٹ کرتا ہوں؟ اگر یہ تھیوری ہوتی تو آپ ریجیکٹ کر دیتے، پریکٹیکلی میں ایگزسٹ کر رہا ہوں، بگ بینگ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے۔ اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری جو 18ویں اور 19ویں صدی میں آئی تھی کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، دیکھیں وہ کتنے سمجھدار تھے اس وقت کے ایتھیسٹ، انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ مان لیا نا کائنات بنی ہے تو کریٹر ماننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہمیشہ سے ایسے ہی ہے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے حضرت ہبل کا وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے نہ دیکھتے اور پھر ورس میں ہم ٹائم میں نہ جاتے اور پھر 1980 میں ڈسکوری شٹل نہ جاتی اور وہ یہ ساری ریڈیشنز نہ دریافت ہوتی تو ہمیں کبھی بھی بگ بینگ جو ہے اسٹیبلش نہ ہوتی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ ہے، جلیل القدر ہے۔ تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔ زمین میں اللہ کے سوا
सिवा और माबूद होते तो जमीन व आसमान दरहम बरहम हो जाते। जो बातें ये लोग बनाते हैं तो अल्लाह जो मालिक अर्श है उन बातों से पाक है। अल्लाह ने न तो किसी को अपना बेटा बनाया है और न उसके साथ कोई और माबूद है। ऐसा होता तो हर माबूद अपनी अपनी मखलूकात को लेकर चल देता और एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता। ये लोग जो कुछ अल्लाह के बारे में बयान करते हैं अल्लाह उससे पाक है। वही के आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है और जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया और जिसका बादशाही में कोई शरीक नहीं और जिसने हर चीज को पैदा किया फिर उसका एक अंदाजा ठहराया और लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए गए हैं और न अपने लिए नुकसान का और न नफे का कुछ इख्तियार रखते हैं और न मरना उनके इख्तियार में है और न जीना और न मर कर उठ खड़े होना। अगर अल्लाह किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता मुंतखब कर लेता। वो पाक है, वही है अल्लाह जो अकेला है, बड़ा जबरदस्त है। उसी ने आसमानों और जमीन को तदबीर के साथ पैदा किया है और वही रात को दिन पर लपेटता और दिन को रात पर लपेटता है और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है। सब एक वक्त मुकर्रर तक चलते रहेंगे। देखो वही गालिब है, बख्शने वाला है। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है कि वो उसके पीछे दौड़ता चला आता है और उसी ने सूरज और चांद और सितारों को पैदा किया। सब उसके हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो सब मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत वाला है। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है और वो हर चीज पर कादिर है। वही अव्वल और वही आखिर और अपनी कुदरतों से सब पर जाहिर और फिर भी पोशीदा है और वो हर चीज का खूब जानने वाला है। और अगर इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने तुम्हारे जेर फरमान किया तो कह देंगे अल्लाह ने। तो फिर ये कहां उल्टे जा रहे हैं?